اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وعليه وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ افہام و تفہیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ریکارڈنگ جس میں آپ کو بتایا جائے گا ماہ سفر کے حوالے سے، لوگ کثرت سے ہم سے سوال کرتے ہیں ماہ سفر کے بارے میں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک منحوس مہینہ ہے، اس کے 13 دن تک سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، آفات اترتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، تو کالے چنے تقسیم کیے جاتے ہیں، صدقہ و خیرات کیے جاتے ہیں، اور بعض گھروں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر دروازے کے باہر ایک گوشت کا ٹکڑا یعنی ایک بوٹی خشک کر کے لٹکا دی جاتی ہے کہ اس سے اب ہم محفوظ رہیں گے، بلائیں ہمارے گھر یا کمرے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی۔ اب اس کو شرعی طور پہ جب جائزہ لیا جائے تو بہت سارے دلائل ہیں، آیات ہے، حدیث ہے، لیکن میں بہت مختصر ریکارڈنگ کروں گی تاکہ سمجھنا سب کے لیے آسان ہو جائے کہ قطعاً ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ بالخصوص اس مہینے میں بلائیں یا آفات اترے۔ جو جنات ہیں، جو اثرات ہیں، سورہ جن قرآن پاک میں ہے، جنات کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، تو یہ 12 مہینے ہی ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہونا ہے، کوئی چوری ڈکیتی ہونی ہے، خدا نہ خواستہ کسی کے مقدر میں کچھ غلط ہونا لکھا ہوا ہے، تو وہ ہو کے رہتا ہے، اور وہ 12 مہینے ہی ہو سکتا ہے۔ بالخصوص سفر میں ایسا نہیں ہوتا، اور سفر میں بدشگونی یا بدبختی مراد لینا بھی درست ہی ہوتا ہے، نہ ہی کسی مہینے کو منحوس کہا جا سکتا شرعی طور پہ۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہوتی، کوئی بدشگونی نہیں ہوتی۔ یہ صرف توہم پرستی ہے جو کہ ہندو کلچر سے ہم تک پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور حرمت والے مہینوں میں ان کو شمار کیا جاتا تھا، اور ان مہینوں میں قتل و غارت، جنگ و جدال نہیں ہوا کرتی تھی، نہ ہی قصاص یا کفارہ لیا جاتا تھا۔ تو جب سفر ہوتا تھا تو سفر شروع ہوتے ہی لوگ اپنی تلواریں میانوں سے نکال لیتے تھے، اور جو بھی قتل و غارت رکی ہوتی تھی یا جو انتقام یا بدلہ رکا ہوتا تھا وہ اس مہینے میں پورا وصول کر لیتے تھے۔ چوریاں ڈکیتیاں زیادہ ہوتی تھی، کرائم ریشو بڑھ جاتی تھی سفر کے مہینے میں، عرب کے دور میں بھی۔ تو اس لیے لوگ اس مہینے کو منحوس شمار کرتے تھے، لیکن در حقیقت منحوس مہینہ نہیں تھا، بلکہ وہ اعمال تھے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس توہم پرستی سے باہر نکلتے ہوئے خود کو اسلامی تعلیمات کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالیں، اور اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس توہم پرستی سے باہر نکلے۔ صبح شام کے ذکر اذکار پڑھے، اللہ سے مدد حاصل کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، جو شام کو سونے کے پہلے کے وظائف ہے، 3 کل ہے، 4 کل ہے، آیت الکرسی ہے، ان سب کو پڑھے۔ انشاءاللہ آپ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو اس مہینے بالخصوص صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کے کرنے میں کوئی کباہت نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں ہی نہیں بلکہ 12 مہینے آپ کثرت سے صدقہ خیرات کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ بلاؤ کو ٹالتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔